پل تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، اور یہ کائنات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نئی تبدیلی آتی ہے، چینج آتے رہتا ہے. کسی پل نہ انسانی سماج کو قرار ہے، نہ کائنات کے اجرام فلکی یا اجزاء یا جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں یا یونیورس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی قرار نہیں ہے، اور انسانی سماج کو بھی قرار نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. سکون کا مطلب ہے امن والا سکون نہیں ہے، سکون کا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سی بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اگر کوئی چیز پرماننٹ ہے تو وہ چینج ہے، آلویز چینج ہوتے رہتا ہے. دیٹ از دی اونلی تھنگ وچ از پرماننٹ ان دا یونیورس اینڈ ان دی ہیومن سوسائٹی ایز ویل. تو چینج ایک پرماننٹ چیز ہے، بدلتے رہنا بدلتے رہنا بدلتے رہنا. اور کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے سماج میں یا کائنات میں، رکی ہوئی نہیں ہے. یہ پہلو سمجھ لیجیے. اس لیے ہم سماج میں تغیر، سماج میں تبدیلی، سوشل چینج پر ہم بات کر رہے ہیں. یہ چینج کیوں ہوتا ہے سماج میں؟ کسی بھی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں تو کیوں کے سوال پر غور کرتے ہیں کہ کیوں سماج میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو انسانی علم کا ارتقا ہوتا ہے. جیسے جیسے انسانی علم بدلے گا سماج بدلے گا، فرد بدلے گا. حضرت وعلم آدم کلھا، تو اس کے تحت یہ ہے کہ ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دیا گیا. آپ سمجھتے ہوں گے سب دیا گیا، نہیں. علم کی استعداد، علم کی پوٹینشیلٹی، علم کی کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر رکھ دی. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اولاد آدم اسے ٹیپ کرے گا، انسان اس کو ٹیپ کرے گا، انسان اسے ڈسکور کرے گا. نیوکلیر بم کیسے بنانا ہے یہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں سکھایا گیا، لیکن علم کا مادہ رکھ دیا گیا. تو آگے چل کر ایٹم کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے وہ انسان نے سیکھا. خود قرآن نے کہا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ہم نئی نئی نشانیاں دکھائیں گے. تمہاری ذات کے اندر بھی نئے نئے ڈسکوریز ہوں گے جو اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا. اب انسان جاننے لگے گا ہیومن سیلز کے بارے میں، ہیومن ایمبریولوجی کے بارے میں، انسان کی فطرت کے بارے میں، سائیکالوجی کے بارے میں انسان جانکاری کرے گا. تو قرآن نے کہا ہم انسان کے اندر بھی نئی نئی باتیں دکھائیں گے، چینج آتا رہے گا. اور ہم کائنات میں بھی لوگوں کو نئی نئی چیزیں دکھائیں گے. فورس آف گریوٹی لوگوں کو نہیں معلوم تھا کسی زمانے میں، ہم نے بتا دیا. آرکیمیڈکس پرنسپل انسانوں کو نہیں معلوم تھا، ہم نے بتا دیا کہ کوئی وزندار چیز پانی میں ڈوبے تو جتنا وزن ہے اتنے وزن کا پانی باہر نکلے گا. تو زمانہ جیسے جیسے بدلے گا ویسے ہم کائنات میں بھی علم کا اضافہ کریں گے، چینج لائیں گے. اور فرد کے اندر بھی، انسان کے اندر بھی چینج آئے گا. اور یہ چینج ہماری توحید کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، انسانوں کو سنبھالے ہوئے، اور حالات اور زمانے اور ضروریات کے لحاظ سے انہیں وہ پوٹینشیل دیتا ہے. یعنی سماج میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی ایک وجہ ہے علم کا ارتقاء، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ. اگر میری بات تھیوریٹیکل ہو گئی تو جسٹ سمپل سمجھنے کے لیے موبائل فون لے لیں. کیونکہ آپ طلبہ ہیں تو موبائل فون ایک ایسا انوینشن ہے جو خود ہمارے زمانے میں نہیں تھا. یا ہمارے بچے بھی جب بڑے ہو رہے تھے تو اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا. انسانی علم کا ارتقاء ہے موبائل فون. تو موبائل فون سے کیا فرد نہیں بدلا؟ شورٹلی بدل گیا. کیا موبائل فون سے اخلاقیات نہیں بدلے؟ یس بدل گئے. کیا موبائل فون سے کمیونیکیشن جو امپاسبل تھا کسی زمانے میں وہ پاسبل نہیں ہو گیا؟ یس ہو گیا. موبائل فون سے کیا سوسائٹی نہیں بدلی؟ یس بدل گئی. موبائل فون سے کیا اکانومی نہیں بدلی؟ یس بدل گیا. 10 روپے کی پھلی لیتے ہیں تب بھی آپ جی پے سے پے کر دیتے ہیں. کوئی لڑائی جھگڑا روڈ میں ہو رہا ہے تو آنن بانن آپ ویڈیو بناتے ہیں، 2 منٹ کی کلپ اپلوڈ کر دیتے ہیں، ساری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے.
میں نے جو بات آپ کو بتائی کہ علم کے ارتقاء سے سماج میں تبدیلی آتی ہے، انوویشن سے تبدیلی آتی ہے، سائنٹیفک انوینشن سے تبدیلی آتی ہے، فرد میں بھی، مورالٹی میں بھی، سائیکالوجی میں بھی، سوشیالوجی میں بھی، اکنامکس میں بھی، پولیٹکس میں بھی، زندگی کے ہر پہلو میں تبدیلی آتی ہے۔ میں نے اس کی ایک سمپل مثال، چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پارٹیسپینٹس عموماً 16، 20، 22، 24 کی عمر کے ہوں گے، تو ان کی سمجھنے کے لیے میں نے بتایا کہ علم بدلتا ہے، تو اس کی مثال میں نے دی کہ اگر موبائل فون بدل گیا تو زندگی بدل گئی۔ اسی طرح اسرائیل جس طرح سے بمباری کر رہا ہے فلسطین میں، وہ ایک تبدیلی ہے۔ وہ تبدیلی سائنس کی تبدیلی کے نتیجے میں وار فیئر کا پورا آئیڈیا بدل گیا۔ پہلے جنگیں ہوتی تھی تو دونوں طرف سے مردان جنگ میں لڑنے کے لائق مرد لوگ سامنے آتے تھے اور دونوں تلواروں سے لڑتے تھے، اس میں مردانگی کا مظاہرہ ہوتا تھا، شجاعت کا اظہار ہوتا تھا۔ اب چونکہ علم بدل گیا تو وار فیئر کا پورا آئیڈیا بدل گیا، اور اب لوگوں کو میدان میں اتر کر لڑنے کی ضرورت بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہو جاتا ہے، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ یہ ایک دو مثالیں میں نے دی کہ تبدیلی کیوں آتی ہے، اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ تبدیلی کیوں آتی ہے، اس کا دوسرا سبب ہے انسانی سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ انسان کی سوچ بدلتے رہتی ہے، تو انسانی سوچ میں ارتقاء ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ حق و باطل کی کشمکش یہ بھی سوچ سے متعلق ہے، کیا حق ہے یہ بھی ایک سوچ ہے، کیا باطل ہے یہ بھی ایک سوچ ہے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ہمیں اللہ کی اتباع کرنی چاہیے کہ نہیں، یہ بھی ایک سوچ ہے کہ نہیں، من میں جو آیا وہ کرنا چاہیے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مزے کرو، یہ ہیڈونسٹک آئیڈیا۔ تو انسانی سوچ کے بدلنے سے بھی تہذیب بدل جاتی ہے، اور انسانی سوچ بنیادی طور پر اس کوشچن کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر وہاں سے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں شریعت دیتا ہے، ہم اس کی شریعت کے پابند ہیں۔ اگر خدا نہیں ہے تو پھر بندہ جو چاہے دنیا میں کرے، ظلم کرے، حق تلفی کرے، بے حیائی کرے، جنگ و جدال کرے، قتل و خون اور غارت گری کرے۔ بیسک آئیڈیا ہے کہ who you are, what is your position on the surface of earth، آپ کون ہیں، یہ سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو سماج ایک نئے طریقے سے بنے گا۔ اگر انسان یہ سمجھے مجھے کسی کے پاس جواب دینا نہیں ہے تو سماج دوسری بنیادوں پر تعمیر ہو۔ یہ میری گفتگو کا پہلا نقطہ ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے میں نے کیوں کا جواب دیا ہے، کیوں سماج میں تبدیلی آتی ہے۔ سماج میں تبدیلی اس لیے آتی ہے کہ علم بدل جاتا ہے، سماج میں تبدیلی اس لیے آتی ہے کہ انسانی سوچ بدل جاتی ہے۔ یہ دو وجہ سے تبدیلی آتی ہے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ سوچ کا جو مرکز و محور ہے وہ توحید ہے۔ اسلام کا ہر پہلو، وہ سوشل چینج پر بات کریں، اکانومی پر بات کریں، پولیٹکس پر بات کریں، مورالٹی پر بات کریں، اس کا سینٹر، اس کا پیوٹ آپ سمجھتے ہیں مرکز و محور، تو وہ ہے توحید۔ پیوٹ آپ نہیں سمجھتے ہو، اگر طلبہ ہیں تو آپ نے کبھی گنے کا جوس نکالتے ہوئے مشین کو دیکھیں تو اس میں جو سلنڈر گھومتا ہے اس کے بیچ میں ایک راڈ ہوتا ہے، وہی پیوٹ ہے۔ بیل گاڑی جو چلتی ہے تو دو پہیوں کو جو جمانے والی چیز ہے وہی ایکسل ہے۔ تو پیوٹ، ایکسس، ایکسل یعنی جس سے گاڑی گھومتی ہے، جس سے گنا سے جوس نکالنے کی مشین گھومتی ہے، اسے پیوٹ کہتے ہیں۔ ویسے انسانی زندگی جو گھومتی ہے وہ توحید کے اطراف ہے اسلام میں، یا نفس کی خواہش کے اطراف ہے۔ تو پیوٹ کسے بناتے ہیں، مرکز کسے بناتے ہیں، محور کسے بناتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر، وہ ہے سماج بنتا ہے 4 ایلیمنٹ سے، اور سماج کے 4 کلاس ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ سماج جب کہتے ہیں تو بنتا ہے فرد سے، سماج میں افراد ہوتے ہیں،
تو افراد ہی سماج کا حصہ ہوتے ہیں. افراد میں انفلوئنشل افراد بھی ہوتے ہیں, کامن مین بھی ہوتا ہے, پروڈکشن کرنے والا ہوتا ہے, فیکٹری ورکر, کسان بھی ہوتا ہے, سب ہوتے ہیں سماج میں. دوسرا ہوتے ہیں ادارے سماج میں. اداروں سے مراد آج کے زمانے میں طلبا کو سمجھنے کے لیے پارلیمنٹ ہے, یا آپ کی لوکل باڈی ہے, پنچایت ہے, ولیج میونسپلٹی ہے. یہ ایک ادارہ ہے. اس کے بدلنے سے سماج بدلتا ہے. یہاں اچھے لوگ آنے سے سماج اچھا ہوتا ہے, یہاں برے لوگ آنے سے سماج برا ہوتا ہے. بینک ہے تو منی لینڈنگ کرتے ہیں, انٹرسٹ فری لینڈنگ کریں گے, شرکت و مضاربت سے کریں گے تو سماج بدلے گا. انٹرسٹ پر کریں گے لینڈنگ, یہ ادارہ کرے گا تو سماج غریب ہوگا. ہیومن رائٹ کے آرگنائزیشن سے, یہ ادارے ہیں جو سوسائٹی کو چلاتے ہیں. ہیومن رائٹس کی آواز اٹھے گی تو سماج اعتدال پر رہے گا. ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو بین لگا دیا جائے گا تو ظلم کرنے والے خوب ظلم کرتے رہیں گے. سماج جب کہتے ہیں تو فرد ہوتا ہے, سماج جب کہتے ہیں تو ادارہ ہوتا ہے. سماج جب کہتے ہیں تو طرز زندگی ہے. کسان 4 بجے اٹھ کر جاتا ہے, پانی دیتا ہے, کھیت کو ہل جوتتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ناشتہ کرتا ہے, پھر دوپہر میں واپس آتا ہے, اور اس میں لیبر بھی ہوتا ہے, اس میں وڈیرا بھی ہوتا ہے. فیکٹری ایجاد ہو گئی تو لوگ فیکٹری میں جانے لگے. بھیڑ بکریوں کی طرف صبح صبح جیسے بکریوں کا ریوڑ جاتا ہے چراگاہ کی طرف, سے لیبررز انڈسٹریز کی طرف جاتے ہیں. طرز زندگی تو یہ سماج ہے. اور آخر میں تہذیب و تمدن, اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, دینی اجتماعات ہو رہے ہیں, یہ بھی جو ہے سماج ہے. فلمیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں. یورپ میں بعض علاقے ہیں جہاں ننگے ناچتے ہیں, تو یہ تہذیب ہے, یہ سماج ہے. تو سماج جب بنتا ہے تو ان 4 چیزوں کا گویا کہ ہم تذکرہ کرتے ہیں. سماج کو بدلنا ہے تو ان 4 چیزوں کو بدلنا ہے. فرد کو بدلیں گے تو سماج بدلے گا, اداروں کو بدلیں گے ہم تو سماج بدلے گا, طرز زندگی بدلیں گے. ہمارے لیے طرز زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے. اس کے مطابق اگر ہمارے نوجوان اٹھتے ہیں, سوتے ہیں, تو طرز زندگی بدلے گی تو سماج بدلے گا. ہم سماج میں تبدیلی کی بات کریں لیکن ہم خود نہ بدلیں تو کیسے سماج میں چینج آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے کتنے بجے؟ 3 ساڑھے 3 بجے اٹھتے تھے. ہمارے نوجوان کتنے بجے سوتے ہیں؟ رات کے 3 ساڑھے 3 بجے سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے کے 3 بجے سے شروع کرتے تھے, تہجد, دعا, عبادت, تلاوت, فجر کی نماز, صحابہ سے ملاقات, گھر کے کام کاج, بیوی بچوں کے کام کاج, مارکیٹ, سودا, سل, یہ سب ہونے کے بعد 9 بجے کے آس پاس دعوتی کام میں نکل جاتے تھے, نبوت کے کام میں. اور 1 بجے 1:30 بجے کے آس پاس میں آپ تھوڑی دیر خیر اللہ کرتے تھے. 1 بجے ہمارے نوجوانوں کے اٹھنے کا ٹائم 1 بجے. رسول اللہ کے اٹھنے کا ٹائم ہمارے سونے کا ٹائم ہے, اور ہمارے نوجوانوں کے اٹھنے کا ٹائم رسول اللہ کے خیر اللہ کا ٹائم ہے. اب بتائیے اس طرز زندگی سے کیسے ہم سماج میں تبدیلی لائیں گے؟ سماج میں تبدیلی لانا ہو تو طرز زندگی کو بدلنا ہو, اور سماج میں تبدیلی لانی ہو تو تہذیب و تمدن کے تھرو سے تبدیلی آتی ہے, انسٹیٹیوشنز کے تھرو سے آتی ہے, فرد کے تھرو سے آتی ہے. تو انسٹیٹیوشنز کو چینج کرنا پڑے گا. ریسرچ انسٹیٹیوٹس چاہیے ہمیں پبلیکیشنز چاہیے, ہمارے پاس اور بہت سے ادارے چاہیے جن کے ذریعے سے ہم تبدیلی لاتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے جو میں نے بیان کیا کہ واٹ ڈو وی مین بائی سوسائٹی. جب ہم سوسائٹی کہتے ہیں تو اچھی طرح سے واضح رہے کہ یہ 4 ایلیمنٹ ہیں, اور بھی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن آج آپ جیسے طلبا کے سمجھنے کے لیے آسان زبان میں نے یہ 4 باتیں بیان کی. تبدیلی جو آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ تبدیلی اصل میں لانے کی وجہ ہوتی ہے ظلم کو ہٹانا ہوتا ہے. ظلم کو بدل کر انصاف لانا ہے. یہی سماجی تبدیلی کے لیے اسلام جو ہے وہ انیشیشن پوائنٹ, اسپارکنگ پوائنٹ دیتا ہے کہ سماج میں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو بدلے تو
تو سماج میں تبدیلی آئے گی. یہ قرآن کا آئیڈیا ہے. اور انصاف قائم کریں, عدل قائم کریں. ظلم سے مراد کیا ہے؟ اب یہ تیسرا نقطہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. سوسائٹی کو میں نے ڈیفائن کر دیا. پہلے تو میں نے وائی دی چینج بات کی, پھر میں نے سوسائٹی پر گفتگو کی. اب میں آپ کو بتاؤں گا ظلم کیا ہے. ظلم کو بدلنا ہی سماج میں تبدیلی ہے. ظلم 3 لیول کے ہوتے ہیں. ایک, خدا کے باب میں انسان جب شرک کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی جس کا جو مقام ہے وہ مقام نہ دیا جائے, یہ شرک ہے. خدا کا مقام خدا کو نہ دیا جائے تو وہ شرک ہے. اور پتھروں کو, مورتیوں کو, خدا کے بندوں کو خدا کا مقام دے دیا جائے تو یہ ظلم ہے. جس کا جو مقام نہیں وہ اسے اوپر اٹھانا بھی ظلم ہے, جس کا جو مقام ہے اسے نیچے گرانا بھی ظلم. یہ ظلم ہے. تو سماج میں تبدیلی آئے گی جب شرک جائے اور توحید آئے. لوگ توحید پسند بنے تو سماج میں تبدیلی آئے گی. نمبر 2, جب ظلم کہتے ہیں تو انسانوں کے باب میں بھی ظلم ہوتا ہے. انسان کا حق مارے, اس کی پراپرٹی چھین لے, فلسطین ملک چھین لے, مال و دولت لوٹ کر غریب بنا دیں, پھر IMF کی طرف سے لون فراہم کریں. لوٹ مار کھسوٹ, زنا, قتل, یہ سب ظلم ہے. انسانوں کے ساتھ ظلم ہے. یعنی ان کا حق ہے زندہ رہنا, ایک فرد کا حق ہے. کسی کو قتل کر دیا گیا تو اسے اس حق سے محروم کر دیا گیا. عزت, اس کا تحفظ ہر فرد کا حق ہے. اس حق کو مار لیا گیا, اس کی عصمت دری ہو گئی, تو یہ ظلم ہے. ظلم کا یہ دوسرا ڈیفینیشن ہے, یہ دوسرا لیئر ہے. پہلا لیئر وہ خدا کے باب میں ظلم, دوسرا لیئر وہ انسانوں کے باب میں ظلم, اور تیسرا لیئر ہے خود اپنے باب میں ظلم کرنا. ظلم مع النفس, انسان اپنے آپ سے ظلم کرتا ہے. ڈرگ لیتا ہے تو ظلم کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ. شراب پیتا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اس طرح کے اور بہت سے ظلم ہیں. سماج میں تبدیلی کا مطلب ہے ظلم کو ہٹا کر آپ عدل کو قائم کریں. توحید کو لوگ ماننے لگیں, ریکگنائز کرنے لگیں, اس لیے کہ کائنات کی عظیم حقیقت ہے. یہ تبدیلی ہے سماج میں جب انسان خدا کو پہچانے, انسان کا حق ادا کرنے لگے. یہ سماج میں عظیم تبدیلی ہے. شوہر بیوی کا حق ادا کرے, بیوی شوہر کا حق ادا کرے, باپ بچوں کا حق ادا کرے, بچے ماں باپ کا حق ادا کریں, پڑوسی کا حق ادا کریں, مالدار غریب کا حق ادا کرے, اور فیکٹری ورکر اپنے مالک کا حق ادا کرے. حکومت اپنا حق ادا کرے, حکمران رعایا کے تئیں جو اس کا حق ہے, جو اس کا فرض ہے وہ ادا کرے. تب ظلم نہیں ہوگا. تو اگر حکمران اپنے حقوق و فرائض سمجھ لے تو عدل ہو گیا. باپ اپنے حقوق و فرائض سمجھ لے, عدل قائم ہو گیا. بیوی اپنے حقوق و فرائض سمجھ لے, عدل قائم ہو گیا. بچے اپنے حقوق اور فرائض سمجھ لیں تو عدل قائم. تبدیلی آ گئی. گھر میں بچے اگر توحید کے علمبردار ہو گئے اور ایک دوسرے کے حقوق جاننے لگے, ادا کرنے لگے, تو اس گھر کے اندر تبدیلی آ گئی. سماج کے اندر مالدار غریبوں کا حق ادا کرنے لگے, علماء جو ہے عوام کا حق ادا کرنے لگے, تو اس سماج میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی کو آپ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں سمجھیے. ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر سمجھنا. ایک گھر سے سمجھیے سماج میں تبدیلی آئے گی. محلے میں تبدیلی لائیے, مسجد میں تبدیلی لائیے, جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں وہاں تبدیلی لائیں. تو سماج کی تبدیلی میں ظلم کا مقابلہ ہے حق کے ساتھ, کفر شرک کا مقابلہ ہے اسلام کے ساتھ. یہ تیسرا نقطہ ہے کہ سماج میں تبدیلی کیسے آتی ہے. ظلم کو ہٹانے سے تبدیلی آتی ہے. سماج میں 4 کلاس ہوتے ہیں. علی شریعتی بہت بڑے سوشیولوجسٹ گزرے ہیں. ایرانی انقلاب کے زمانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ان کے بے شمار لیکچرز ہیں. آپ میں سے جو طلباء سوشیولوجی کے طلباء ہیں, میں ان سے چاہوں گا کہ جب آپ سوشیولوجی پڑھتے ہیں اور ویسٹرن آتھرز کو پڑھتے ہیں تو اسلامک آئیڈیا آف سوشیولوجی کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آن دی سوشیولوجی آف اسلام نام کی کتاب ہے علی شریعتی کی. علی شریعتی کہتے ہیں کہ سماج میں تبدیلی کیسے آتی ہے. ویسٹ نے اس کے 3 آئیڈیا دیے. ویسٹ کے جو سوشیولوجسٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ تبدیلی آتی ہے پرسنالٹیز کی وجہ سے.
ہیروز کی وجہ سے. کوئی بڑا ہیرو ہوتا ہے جو تبدیلی لاتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سماج میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ایکسیڈنٹ سے ہوتا ہے, اتفاق سے ہوتا ہے. تو ٹونیشیا میں اتفاق سے ایک غریب آدمی نے آگ لگا لی بے روزگاری کی وجہ سے, تو پورے عرب کے اندر انقلاب آ گیا جو آنا تھا, یا کاؤنٹر انقلاب بھی آ گیا. تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں چینج آ جاتا ہے. اس پر بہت علمی باتیں ہیں, میں بہت آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل ڈٹرمنزم, تاریخ کا ایک طریقہ ہے, ایک اصول ہے. کیپٹلزم کو تاریخ نے موقع دیا, اب کیپٹلزم جب حد سے بڑھ گیا تو تاریخ خود چاہتی ہے کہ سب اس کی جگہ سوشلزم آ جائے. سوشلزم نے بھی, کمیونزم نے بھی جب ظلم کیا تو تاریخ نے اسے بدل دیا. بھائی ڈیموکریٹک رائٹس کی طرف لوگ آگے بڑھنے لگے. جب ڈیموکریسی میں بھی لوپ ہولز ہونے لگے تو نیشنلسٹ لوگ ابھرنے لگے اور ڈیموکریسی ہی کی سیڑھے سے چڑھ کر وہ ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے سوشالوجسٹ کا کہ تاریخ کا ایک سائیکل ہے, اس سائیکل کے حساب سے تبدیلی آتی ہے. یعنی ہیرو تبدیلی لاتا ہے, ایک تھیوری یہ ہے. ایک تھیوری یہ ہے کہ حادثات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, اس واقعے سے پوری دنیا بدل جاتی ہے. اور تیسرا یہ کہا گیا کہ تاریخ کا ایک اپنا قانون ہے اور اس قانون کے مطابق زندگی بدلتے رہتی ہے, سماج بدلتے رہتا ہے. علی شریعتی کہتے ہیں کہ قرآن کا آئیڈیا کیا ہے. قرآنک کانسیپٹ یہ ہے ناس, الناس, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم. بار بار کئی جگہ اے انسانوں اللہ سے ڈرو. یہ بھی کہا جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. یہ بھی کہا کہ جس نے ایک آدم اور حوا سے تم کو پیدا کیا اور پھر اس کی نسل پھیلا دی. ناس کو ایڈریس کیا قرآن نے بار بار. اور جب ناس چینج ہو جاتے ہیں, الناس دی پیپل, لوگ بدلتے ہیں تو سماج بدلتا ہے. پھر سماج جب بدلتا ہے تو سماج میں اچھے لوگوں کا جو گروپ بنتا ہے وہ مومنین کا گروپ ہوتا ہے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا. جب شریعت نافذ ہوتی ہے تو اس وقت یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, پراپرٹی کو ایسے تقسیم کرو, شادی ایسے کرو. بعد میں ان کو بتایا گیا. پہلے چینج کا جو فیکٹر ہے قرآن میں وہ ہے ناس, لوگ بدلیں. تو لوگ جب بدلیں گے تو یہی ہے, لوگوں کو بدلنے کا کام ہی ہے پبلک اوپینین چینج کرنا. جو آپ نے کہا کہ رمضان کے درس قرآن آپ سب لوگوں نے سنا ہے, مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میقات میں ہم زیادہ توجہ دیں گے پبلک اوپینین چینج ہو. یعنی سوشیولوجیکل چینج آتا ہے الناس سے, دی پیپل سے, اور پیپل کا اوپینین بدلے, اس کی طرف ہماری توجہ ہو. آپ غور کریں گے ایک نیا ڈائمنشن ہے اس میقات میں جماعت نے جو اپنایا, تھوڑا سا انٹلیکچوئل ہے, ایک لیول اوپر ہے. دعوت کی کبھی ہماری پریورٹی رہی ہے, کبھی امت کا تحفظ ہماری پریورٹی رہی ہے. جب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت جب فسادات ہو رہے تھے, آزادی کے بعد امت جو ہے بہت ہی زبردست خراب صورتحال میں تھی. پاکستان وغیرہ بننے کے بعد یہاں مسلمانوں کی پوزیشن اچھی نہیں تھی آزادی کے بعد. تو وہاں اس وقت پریورٹی تھی کہ مسلمان اس ملک کو اپنا ملک سمجھے, اس ملک میں رہیں. جن کو جانا تھا وہ چلے گئے, اور جنہوں نے اس ملک میں رہنا پسند کیا, آف کیا, اور انہوں نے جو ہے بائی چوائس سے رہنا پسند کیا, اب اس ملک کے ساتھ کیسے رہیں, یہ ہماری پریورٹی رہی سمجھانا 60s اینڈ 70s میں. 80s 90s میں فاشزم ابھر رہا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو بھی موضوع بنایا. پھر دعوت کو ہم نے موضوع بنایا 90s میں. تو ترجیح کیا ہے؟ اب ہماری ترجیح یہ ہے کہ سوشل چینج میں پرسنالٹیز بھی کام آتی ہیں. ایسا نہیں کہ پرسنالٹی کے بغیر انقلاب آتا ہے, پرسنالٹیز کا بھی رول ہوتا ہے, بٹ سولی وہی ریسپانسبل نہیں ہوتے.
ایکسیڈنٹ کا بھی ایک رول ہوتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ اونلی دی ایکسیڈنٹ. یہ عقل مندی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کو ٹیپ کر لیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں. سی اے اے اٹس این ایکسیڈنٹ، اس نے تبدیلی پیدا کی، لیکن اس کے ذریعے سے ہم عوام کو موبلائز کر لیں تو وہی ہوا. ماشاءاللہ ہمارے طلباء نے عوام کو موبلائز کیا ہے، عوام کے ایک سیکشن کو، جو پہلا سیکشن ہے طلباء کا، اس کو موو کیا. شاہین باغ نے عورتوں کے طبقے کو موو کیا، پھر اس کے بعد سماج کا ہر طبقہ، رائٹرز اور فلم میکرز اور انٹلیکچوئل سب متاثر. تو ایکسیڈنٹ ہے اپنی جگہ، لیکن اناس ہی کے ذریعے چینج آتا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ دی ایکسیڈنٹ، اناس کو چینج کیا. ہسٹوریکل ڈٹرمنیشن یہ بھی ہے کہ ہسٹری میں ٹھیک ہے ڈیموکریسی کا زمانہ آیا، لبرل ڈیموکریسی آئی، پھر اس کی غلطیاں ہوئی، پھر اس کے بعد دوسروں کو موقع ملا، پھر انہوں نے بھی اپنے کرتوت کے ذریعے سے سماج کو بتا دیا کہ ان کے پاس دینے کے لیے سماج کو کچھ نہیں ہے، تو کچھ تبدیلی آئے گی. توقع ہے ابھی جون 4 کو. لیکن ان سب میں اناس پر فوکس قرآن دیتا ہے. لوگوں کو بدلیں، پبلک اوپینین کو چینج کریں. پبلک بدلیں گے، ان کی رائے بدلے گی تو تبدیلی آئے گی. شاید میری بات آپ کو کلیئر ہو گئی. یہ میں نے آپ کو درجہ بدرجہ چوتھے نقطے پر میں لے آیا، یعنی فیکٹر آف چینج پر. یہ نمبر 4 تھا. نمبر 3 جو ہے وہ حق و باطل کی کشمکش، ظلم اور انصاف. اس پر میں نے گفتگو کی، آپ کو یاد ہو، ہے نا. پھر اس سے پہلے میں نے آپ کو اس سے اوپر بتایا تھا کہ اسلام جو ہے ظلم کے بارے میں کیا آئیڈیا دیتا ہے، اور 2 اسباب اس کے ہیں، اس پر میں نے پہلے گفتگو کی تھی. اب ہم اپنے گفتگو کے آخری حصے میں آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حسین نصر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سوسائٹی میں آلویز 4 کلاس ہوتے ہیں. وہ 4 کلاس کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو تبدیلی لانا آسان ہے، سمجھ میں آئے. نمبر 1 کو کہتے ہیں کہ ارسٹوکریٹک کلاس. ارسٹوکریٹک کلاس کا مطلب ہے حکمران طبقہ، یا دی نوبلٹی کہہ سکتے ہیں. کسی زمانے میں وہ بہت نوبل ہوتے تھے، کنگ، کوئین، اور ان کی نوبلٹی ڈرائیو ہوتی تھی کہ وہ بھگوان کے اوتار ہیں، خدا کے منتخب ہیں. جاپان کا خدا بھی ایسا ہی تھا، سورج کا اوتار تھا، سورج دیوتا کی طرف سے منتخب تھا. بادشاہ نوبل ہوتا ہے، دی نوبل کلاس، دی ارسٹوکریٹک کلاس. سماج میں ایک طبقہ ہوتا ہے. سماج میں تبدیلی کی بات پر ہم بات کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں گفتگو کو. تو ایک طبقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. سماج کا جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ پریسٹلی کلاس، کلیرجی، فادر، پوپ، پنڈت، مولانا، حضرت، عالم. یہ سیکنڈ ایک کیٹیگری ہے سوسائٹی میں. سوسائٹی جب کہتے ہیں تو یہ دوسرا طبقہ ہے. سوسائٹی جب کہتے ہیں تو تیسرا طبقہ ہے کیپٹلسٹ کلاس یا پریویلیجڈ کلاس. ان کا نام یہ بھی دیا جاتا ہے. جو بڑے بڑے جو تاجر ہوتے ہیں، جو کارپوریٹس ہوتے ہیں، وہ پریویلیج اس لیے ہوتے ہیں کہ عوام سے ٹیکس وصول کر کے ان کو دیا جاتا ہے. وہ ٹیکس نہیں دیتے بلکہ ہم سے لیا جاتا ہے اور وہ انجوائے کرتے ہیں. بینک ان کو پیسے دیتے ہیں، حکومت ان کو پیسے دیتی ہے، حکومت ان کو خزانے دیتی ہے، ایئرپورٹ دے دیتی ہے، سی پورٹس ان کو دے دیتی ہے، ریلویز ان کو دے دیتی ہے. دے آر پریویلیج کلاس. سماج کے یہ 3 طبقے ہیں. چوتھا طبقہ سن لیں. پہلا طبقہ میں نے بتایا حکمران طبقہ، جسے ہم ارسٹوکریٹک کلاس کہیں گے یا نوبل کلاس کہیں گے. دوسرا طبقہ ہے وہ پریسٹلی کلاس ہے، جسے ہم کلیرجی کہیں گے یا مذہبی طبقہ کہیں گے. اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے وہ مالدار طبقہ ہوتا ہے سماج کا، جو کیپٹلسٹ کلاس ہوتا ہے یا پریویلیج کلاس ہوتا ہے. چوتھا طبقہ وہ ہے پیپل کا، اگین پیزنٹس ہیں، ورکرز ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں اور فیکٹری ورکرز ہیں. تو یہ کسان اور عام انسان، سماج کا جو عام طبقہ ہے. حسین نصر کا کہنا ہے کہ ہمیشہ یہ تینوں آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. جو حکمران طبقہ ہے اس کے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں مالدار طبقے سے. مالدار طبقہ سامنے نہیں آتا لیکن پیچھے سے اپنے مال سے سپورٹ کرتا ہے. جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ مذہبی طبقے کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان کا چرچ ہے، ان کی مندر ہے، ان کی درگاہ ہے، اس کی زمینیں ہیں، اس کے پراپرٹیز ہیں، اس کے اوقاف ہیں، اور ان کا جو روب دبدبہ ہے سماج میں حضرت کا، مولانا کا، فادر کا اور پنڈت کا، تو وہ اسی سے پورا ہوتا ہے. تو یہ 3 طبقے آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں.
کبھی پولیٹیکل کلاس سامنے آتا ہے تو دو کلاس پیچھے ہوتے ہیں, کبھی اکنامک کلاس سامنے آتا ہے تو دو طبقے پیچھے ہوتے ہیں, اور کبھی جو ہے تیسرا پریسٹری کلاس بھی کبھی حکومت کرتا ہے. تو اس حکومت کے پیچھے یعنی وہ تو خادم الحرمین شریفین ہی ہوں گے, لیکن ان کے پیچھے دو طبقے ہوں گے. کارپوریٹ طبقہ بھی ہوگا ان کے پیچھے, اور دوسرا طبقہ بھی ہوگا جو ایلیٹس کا کلاس کا. تو یہ تینوں آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کے نتیجے میں سماج میں تبدیلی لانا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن عوام جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو تبدیلی آ جاتی ہے. عوام حکمران کے خلاف بھی ہوتا ہے, عوام جو ہے عوام کا جو طبقہ ہے وہ پریسٹلی کلاس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, اور عوام کا طبقہ جو ہے وہ کارپوریٹس کے خلاف بھی جب ہو جاتا ہے تو ظلم کو چینج کر کے انصاف کا قائم کرنا آسان ہوتا ہے. اس کی آسان مثال ہے فرینچ ریولیوشن. ہم آپ طلبا ہی جا کر پڑھیے فرینچ ریولیوشن کیا ہوا, اس زمانے کا بادشاہ کیسے تھا, فلپ لوئس وغیرہ, اور اس کا مزاج کیا تھا, کیسا ایکسٹرا ویگن تھا, اور کیسا امریکن جنگ میں انہوں نے پیسے گنوایا. اس کے نتیجے میں ٹیکسز زیادہ لگائے جانے لگے, عوام غریب ہونے لگے, کسانوں کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اس نے اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا, ٹیکس کلیکٹر کا ایک گروپ بنایا, زبردستی سے ٹیکس جمع کیا جاتا تھا. اس کے ایک پارلیمنٹ تھی, لیکن جب لوگوں نے انقلاب برپا کر دیا, عوام نے, بیسک ہیومن رائٹس, پیٹ کا سوال ہے, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پانی چاہیے, عزت چاہیے, تعلیم چاہیے, جب لوگوں نے انقلاب برپا کر دیا تو اس کے بعد فرینچ ریولیوشن میں وہاں کے پارلیمنٹ نے بھی ہیومن رائٹس کو جو بتایا کہ ہر انسان کے حقوق برابر ہوتے ہیں, نوبل کلاس کا حق زیادہ نہیں ہوتا, پریسٹلی کلاس کا حق زیادہ نہیں ہوتا ہے, یا یہ کہ ارسٹوکریٹ اور مالدار کا حق زیادہ نہیں ہوتا, ہر انسان کا حق زیادہ ایک یکساں ہوتے ہیں. یہ وہاں کی پارلیمنٹ نے اسے جو ہے انڈورس کیا, وہاں سے فرینچ ریولیوشن آیا. تو فرینچ ریولیوشن کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے کہ پیپلز موومنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, وہ اگر آتے ہیں میدان میں تو پھر ادارے بھی بدلتے ہیں, فرد بھی بدلتا ہے, طرز زندگی بھی بدلتی ہے, پارلیمنٹ بھی بدلتا ہے, قانون بھی بدلتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف پیپل موومنٹ کیمپسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ و نوجوان میدان میں آئے ہوئے ہیں. یہ پیپلز موومنٹ ہے, اور پیپل اگر میدان میں آئیں گے تو یہ تینوں طبقے, مالدار طبقہ, کارپوریٹ طبقہ, یہ بھی 2-4 انچ پیچھے ہٹے گا. پولیٹیکل کلاس تو پیچھے ہٹ رہا ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن پر اس کا زبردست دباؤ ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح, لیکن 2 قدم پیچھے ہٹ گیا ہے, پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا. جب سی اے موومنٹ چلایا تو اس وقت یہاں کے حکمرانوں کو 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑا, حالانکہ کہتے تھے کہ ہم 1 انچ نہیں ہٹیں گے, لیکن ہٹنا پڑا. تو اس طرح سے پیپلز موومنٹ اگر لے آتے ہیں آپ, طلبہ تنظیم کی ذمہ داری, اگر آپ طلبہ کے اندر جاگرتی پیدا کرتے ہیں, انقلاب پیدا کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, رائے عامہ بدلتے ہیں, اوپینین چینج کرتے ہیں, تو سماج میں تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.